اسی طرح مرد بھی اگر اپنی بیوی کے کسی گناہ کو دنیا کے سامنے لے آئے، اب وہ عورت 100 دفعہ بھی توبہ کر لے گی، اب اس کی سوسائٹی میں عزت، جب لوگ ویسے تو عزت دیں گے، ذرا سا مسئلہ ہوگا لوگ کہیں گے یہ وہی ہے، یہ کیا ہے؟ تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں. جب آپ نے پردے ہی اٹھا دیے تو میاں بیوی کے جو رشتے کی بیس تھی وہ کیا ہو گئی بھائی؟ ختم، وہ بالکل ختم. تو کیسے جرم ہو رہے ہیں سوسائٹی میں یار، ایک دوسرے کے راز اچھال رہے ہو سوشل میڈیا پہ چسکے لے کے. ہاں کھلے عام جو کر رہا ہے اس کو ذلیل کرو، چور ہے لوٹ رہا ہے لوگوں کی دولت کھلے عام، اس کو نہیں کہ پردے ڈالو گے نا، اس کا تو شریعت نے حکم دیا بھائی نقصان پہنچائے گا. کچھ گناہ کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ بندے کا معاملہ ہے، تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے. تو اس میں لوگوں نے خفیہ کیمرے لگا لگا کے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کیمرہ لگانے والے کو گالیاں نہیں دے رہے ہوتے. میرے پاس ایک مسجد کا کیس آیا کہ خادم کے کمرے میں کسی نے چپکے سے کیمرہ لگا دیا. تو اب کیا ہے، یہاں کا واقعہ نہیں ہے کہ یہاں آپ سمجھیں یہاں کے خادم کی بات ہو رہی ہے، ایک مسجد کا، وہ مسجد کے جو کمیٹی تھی نا اس کے خادم سے جھگڑا ہو گیا. اب کمیٹی نے کیا کیا، مسجد کے خادم کے کمرہ بھی اس کو ایک الگ گھر دیا ہوا تھا، مسجد کا کمرہ نہیں تھا، یعنی ایک الگ گھر دیا ہوا تھا. تو کیا کیا، اس گھر میں چپکے سے کیمرہ لگا دیا. اب اس نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی، فوش فلم دیکھی ہوگی یا کیا کیا ہوگا، اس کو اب بلیک میل کرنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ روتا ہوا میرے پاس آیا. میں نے کہا میرے بھائی تم نے تو غلط کیا لیکن خدا کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اللہ ان کمبختوں کو کبھی توبہ کی توفیق دے گا. آپ کو کسی کے کمرے میں گھسنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور تو نئی فلم دیکھ رہا نا، غلط نہیں کر رہا لیکن کیمرہ لگا کے چلا گیا ہے، تجھے نہیں چھوڑے گا اللہ. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، 2 بھائی تھے، ایک گناہگار تھا ایک نیک تھا. وہ نیک ہر وقت گناہگار کو تانے دیتا رہتا تھا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے. تو وہ کہتا تھا یار میں توبہ کروں گا، اللہ توبہ کی توفیق دے گا. ایک دن اس نے غصے میں کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو جہنم میں ہی جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آیا، این المتعلی علی اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں. اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے اوپر قسم اٹھا رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ یعنی تو نیک ہو کے اتنا تیرے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ تو یہ فیصلے خود کرنے لگا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. تو جنت جہنم تیرے ہاتھ میں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے دونوں کو موت دی، جو گناہگار تھا اس کو جنت میں داخل کیا اور نیک کو جہنم. حالانکہ گناہگار پہ جنت بن نہیں رہی تھی، صرف اس کو دکھانے کے لیے داخل کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے اس خادم سے کہا، میں نے کہا جس کمبخت نے تیرے کمرے میں کیمرہ لگایا ہے نا، وہ یہ فحاشی نہیں بھی کرتا ہوگا، میرا ضمیر یہ کہتا ہے وہ جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا. میرا ضمیر یہ کہتا ہے، اللہ کہے گا تو پاک ہو کے بھی ناپاک ہے. تو کیونکہ آپ کو یہ کس نے اتھارٹی دی ہے بھائی آپ لوگوں کے گناہوں کے اندر گھسنے کی کوشش کریں؟ کتنا بڑا جرم ہے یار. وہ بند کمرے میں غلط کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ فلم دیکھ کے کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا کوئی تو، لیکن آپ کو یہ معاملہ کس کا ہے؟ بندے اور اللہ کا معاملہ. میں تو باپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیتا کہ بچہ کمرے میں بیٹھا ہوا آپ دھاڑ سے دروازہ کھول کے جائیں کہ کیا کر رہا ہے. باپ کے لیے اجازت تھوڑی ہے بچے کے گناہ پہ مبتلا ہو. ہاں باپ نگرانی کے لیے یہ بتا دے کہ بھائی کمرے میں بیٹھو بیٹا، کنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے، کنڈی کھول کے بیٹھو. جب کمپیوٹر استعمال کرو لانچ میں سب دیکھیں. میں نے بھی گھر میں LED لگائی ہے کھلے عام. بند کمرے میں بچے کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر میرا بچہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے بند کمرے میں تو میں دھوڑ کر کے اچانک دیکھوں کیا کر رہا ہے، میرا ضمیر اس پہ آمادہ نہیں ہوتا. اگر بالفرض غلط کر رہا ہوگا، الحمدللہ نہیں کرتے، اگر غلط کر رہا ہوگا یار قیامت تک مجھ سے نظریں ملانے کے قابل بولو نہیں رہے گا. کوئی رہے گا قابل نظریں ملانے کے؟ کیا عزت رہ جائے گی. تو ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں بھائی کوئی گناہ نہیں ہو رہا، وہ بھی سمجھ رہے ہیں. اس سے اصلاح آسان ہے. اور جب ایک دفعہ کسی کے گناہ پر لوگ مطلع ہو جاتے ہیں نا تو شیطان کو موقع ملتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ دیکھ تو ذلیل تو ہو گیا، اب کرتا رہے. اب کیا کر، جب تک چھپا ہوا تھا نا تو وہ بھی توبہ استغفار کر کے اصلاح کی کوشش کر رہا ہوگا، یار ابھی ذلیل نہیں ہوئے، ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے کوشش کر رہا ہوگا. لیکن جب ایک دفعہ لوگوں نے اس کو ذلیل کر دیا، وہ کہتا ہے عزت تو اب ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس سے شیطان کو اور زیادہ موقع ملتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرے اس کو پھر سزا بھی مل گئی نا، اس کو جیسے کھلے عام گناہ کیا، کوئی حد جاری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ذلیل مت کرو، کیونکہ اس کو تم ذلیل کرو گے تو تم شیطان کو موقع دو گے اس کو گمراہ کرنے کا، کیونکہ پھر وہ ضد پہ آئے گا. تو آپ لوگوں کی عزت کرنا سیکھو میرے بھائی.
جو برائی ہے اس پہ کیا کرو, پردہ ڈالو, چھپاؤ اس کو. تو کسی کے گناہ پہ زبردستی مطلع ہونے کی کوشش نہ کرو. بندے کا اللہ کا معاملہ ہے, اللہ پہ چھوڑو. ہم سب سے ملیں گے بھائی, سب اچھے ہیں بھائی, کیا ہے, سب اچھے. اپنے سے بدگمان رہو بھائی, میں سب سے برا ہوں, باقی سب لوگ کیا ہیں, بہت اچھے ہیں. تو مت گھسو موبائلوں میں. ایک دن کے لیے موبائل پکڑا تو گھسنا شروع کر دیتا ہے اندر, دیکھیں ہے کیا, ٹھیک ہے. تو کیوں گھستے ہو کسی کے موبائل میں, کیوں گھستے ہو بھائی دوستوں کے موبائلوں میں, کیوں لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہو, کیوں خفیہ. ہاں گلی محلے میں کیمرے لگاؤ تاکہ چور ڈاکو پکڑے جائیں, وہ اوپن ایریا ہے, گھروں میں مت لگاؤ. ایک دفعہ ایک آدمی نے کیمرے لگائے گلی میں, تو کہہ رہے میں اپنے گھر کے کمرے میں بھی لگانا چاہتا ہوں تاکہ بیوی کو ٹریس کروں. میں نے کہا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اگر بیوی پر اتنا اعتماد ہے ہی نہیں نا تو پھر رکھو ہی نہیں بیوی. اتنا زیادہ شک کرنا بیوی کے اوپر, یا تو کوئی کچھ دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے, بلا وجہ کمرے میں کیمرہ لگا رہے, میری بیوی تو ہے نا بھائی, بیوی بھی ہو کوئی بھی ہو, ہر وقت ہر آدمی کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی. اتنا ہمیں بیوی کی بھی نگرانی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بیڈ روم میں خفیہ کیمرہ لگا دیا ہو کہ بیگم کیا کر رہی ہے, بس یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر عورت بھی لگا دے آپ کے کمرے میں کیمرہ, آپ کو غصہ نہیں آئے گا یار؟ آدمی کبھی کس پوزیشن میں لیٹا ہوتا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ریکارڈ ہو جائے گی. تو اتنا نہیں بھائی, بیوی پر اگر اعتماد نہیں ہے تو چھوڑ دو یار اس کو, اتنا کیوں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا, جب کوئی سفر سے واپس آئے, صحیح حدیث ہے, تو اچانک گھر میں مت داخل ہو, صحیح حدیث ہے, پہلے اطلاع کر دو گھر والوں کو کہ میں آ گیا ہوں. کیسی احکام ہمیں سکھائے. اچانک چھاپے مت مارو, ایک دم دھاڑ کر کے کنڈی کھول کے آیا, دیکھوں بیگم جمشید کے ساتھ بیٹھی ہے یا غفار کے ساتھ بیٹھی ہے. کیا غیر اخلاقی حرکت ہے یار. تجھے اگر یقین نہیں ہے تو بیگم رکھی کیوں ہے تو نے؟ تو آپ اطلاع دے دو پہلے, بھائی میں آ گیا ہوں, میں ایئرپورٹ سے گھر آ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے جمشید ہو میں نہیں کہہ رہا, لیکن جن کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں نا وہ چھپتے نہیں ہیں, وہ خود ہی پکڑے جاتے ہیں. تو خام خامے معصوم بیوی پہ شک نہ کرو. کوئی باقاعدہ رپورٹیں ہیں تو پھر تو نگرانی کرو, باقاعدہ ہوں. لیکن وہمی آدمی کو رپورٹیں نہیں ہوتی, وہمی کا کھوپڑی کبھی سیٹ ہوتی نہیں ہے. خام خامے شک مت کرو. اگر کوئی رپورٹیں مل رہی ہیں, یہ شک کرنا, شبہ کرنا, خفیہ کیمرے لگانا, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, گناہ ہے. اس سے گھر اجڑتے ہیں اور بہت دفعہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں. بیوی خراب نہیں ہوتی, خام خامے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. شوہر خراب نہیں ہوتا, خام خامے وسوسے آنا. بعض دفعہ شوہر دوست ایک دوسرے سے لڑکی بن کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بیوی نے دیکھ لیا موبائل, اب آپ قیامت تک سمجھاتا رہو بھائی یہ میرا دوست ہے, میں مذاق کر رہا تھا, آئی لو یو مذاق میں بول دیا, وہ نہیں مانے گی. شیطان اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے شک پیدا کر دے گا. اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, بھائی کسی کے راز کو فاش مت کرو, تجسس مت کرو, کسی کی ٹوہ میں لگنے کی کوشش مت کرو. سب کو کیا سمجھو, اچھا, اور لوگ بھی تمہیں کیا سمجھیں, اچھا. باقی کوئی برائی ہے کس کے سامنے رکھو, اللہ کے سامنے, اس کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ اسلام نے نظام دیا ہے. جو مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے بھائی, شارٹ ہو رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.